شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں سٹوری ٹیلر نیلوفر اور میں اپنے چینل پر آپ سبھی لوگوں کا ویلکم کرتی ہوں، اور ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کے لیے میں بہت ہی خوفناک کہانیاں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے جو میرے چینل پر نیو آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے اور ایسے ہی سچی خوفناک کہانی آپ لوگ سنتے رہیں۔ اور کہانی شروع کرنے سے پہلے میں آپ سبھی لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ جو میرا انٹرنیٹ کا ایشو ہو رہا تھا اتنے دنوں سے، جس کی وجہ سے میں اپنے چینل پر ریگولر نہیں ہو پا رہی تھی، وہ ایشو بالکل ٹھیک ہو چکا ہے اور اب میں ڈیلی آپ لوگوں کے ساتھ سٹوریز شیئر کیا کروں گی۔ تو ایسے ہی میرے چینل کے ساتھ بنے رہیے اور مجھے سپورٹ کرتے رہیے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ شروع کرتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی۔ یہ خوفناک کہانی مجھ سے شیئر کی ہے میری بیسٹ فرینڈ نے، اور جو میری بیسٹ فرینڈ ہے ان کی جو کزن ہے، یہ کہانی ان کے ساتھ پیش آئی، اور وہ بھی میری ایک بہت اچھی دوست ہے جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ کچھ دنوں پہلے میری بیسٹ فرینڈ سے بات ہو رہی تھی، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ جو ان کی کزن ہے ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، جس کی وجہ سے وہ مجھ سے بات اتنے دنوں سے کانٹیکٹ نہیں کر پا رہی تھی۔ تو جب میں نے ان سے وجہ پوچھی کہ اس کی طبیعت اتنی خراب کیوں ہے، تو میری بیسٹ فرینڈ نے مجھے یہ بتایا کہ ان کی کزن کی طبیعت اسی لیے خراب ہے کیونکہ کسی نے ان کے اوپر بلیک میجک کروایا ہے، اور حسد میں آ کر کسی نے ان کے ساتھ یہ کام کروایا ہے۔ تو پہلے مجھے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس طرح میری دوست پر کوئی بلیک میجک کروا سکتا ہے، کسی کو کوئی دشمنی ہو سکتی ہے اس سے، مجھے ایسا بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ لیکن پھر انہوں نے مجھے بتایا، کیونکہ کچھ ہی ٹائم پہلے ابھی ریسنٹلی میری دوست کی منگنی ہوئی ہے جس کے اوپر بلیک میجک کروایا گیا، اور اس کی منگنی ہوئی عید پر، اور عید کے بعد سے ہی اس کے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہونا شروع ہو گئے اور اس کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ اور اچانک سے میری بیسٹ فرینڈ بتاتی ہیں کہ میں اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی بیڈ پر اور ہم لوگ باتیں کر رہے تھے بالکل نارمل، مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کے ساتھ یہ کوئی مسئلہ ہے یا اسے کچھ نظر آتا ہے یا اسے کوئی چیز تنگ کرتی ہے۔ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہم باتیں کر رہے تھے، تو اچانک سے جو میری کزن تھی وہ خاموش ہو گئی، اور جب میں نے اس کی طرف دیکھا کہ یہ اس طرح خاموش کیوں ہو گئی اچانک سے، تو اس کا جو حلیہ تھا، یعنی اس کی جو شکل تھی، وہ اچانک سے تبدیل ہونا شروع ہو گئی، جیسے اس کی شکل میں کسی اور کی شکل جو ہے وہ نمودار ہو رہی ہے، اور اچانک سے اس کی آواز بھی بہت زیادہ تبدیل ہو گئی، اور وہ یہ کہنے لگی کسی اور کی آواز میں، یعنی جو بھی اس کے اندر حاضر تھا، جو اس کے اندر موجود تھا، وہ یہ کہنے لگا کہ یہ جو منگنی تم لوگوں نے کی ہے اس لڑکی کی، یہ منگنی توڑ دو، اس رشتے کو انکار کر دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ تو جب ہم لوگوں نے یہ بات سنی تو اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی یہ جملہ بولنے کے بعد، اور بعد میں اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا کہ اس نے ایسا کیا کیا ہے یا اس نے کیا بولا ہے، اور اس کے بعد اسے عجیب و غریب چیزیں دکھنا شروع ہو گئیں، اور وہ یہ بھی کہتی تھی کہ جن لوگوں نے بھی، کیونکہ اسے یہ نہیں پتا تھا پہلے کہ اس کے اوپر کسی نے بلیک میجک کروایا ہے، تو وہ یہ کہتی تھی کہ مجھے کچھ رشتہ دار ہیں جن کی مجھے شکلیں جو ہیں اکثر مجھے نظر آتی ہیں، اور بہت ہی عجیب و غریب چیزیں مجھے مخلوقات وہ بھی نظر آتی ہیں، اور میں بہت زیادہ خوف زدہ ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ تو بات دراصل یہی تھی کہ جہاں اس کی منگنی ہوئی تھی اس منگنی سے کچھ رشتہ دار جو تھے اس رشتے سے خوش نہیں تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ جو منگنی ہے، جو یہ رشتہ ہے، یہ ٹوٹ جائے، جس کی وجہ سے انہوں نے حسد میں آ کر میری دوست پر کالا جادو کروایا اور اس کے اوپر جنات بھیجے، اور جب دوبارہ میری دوست کے اوپر وہ جنات حاضر ہوئے، جب جو اس پر دم کیا کرتے تھے آ کے بابا جی، تو جب ان بابا جی نے میری دوست پر اس جنات کو، یعنی اس جن کو حاضر کیا جو کہ ایک میل جن تھا، جب اسے حاضر کیا تو اس نے سب کچھ بتایا کہ مجھے اس کے اوپر بھیجا گیا ہے اور میں خود سے نہیں آیا ہوں،
اور اس کے رشتہ دار ہیں جو کہ اس سے حسد کر رہے ہیں، کیونکہ اس کا رشتہ ہو چکا ہے، اس کی منگنی جہاں پر ہوئی ہے اس وجہ سے وہ رشتہ دار اس سے بہت زیادہ ناراض ہیں، اور حسد کے مارے ان لوگوں نے اس پر کالا جادو کروا کر مجھے اس کے اوپر بھیجا ہے کہ یہ جو رشتہ ہے یہ ٹوٹ جائے، یہ لوگ اس رشتے سے انکار کر دیں، کیونکہ ابھی شروعات تھی۔ تو جو وہ بابا جی تھے انہوں نے میری دوست کا علاج کیا، اس پر دم کیا اور اس چیز کو انہوں نے کنٹرول کر لیا، اور جو وہ جن تھا، جو کالا جادو تھا، اسے انہوں نے ختم کیا اور اس جن کو واپس بھیجا۔ تو میری دوست جو ہے اب بالکل ٹھیک ہے اور وہ بالکل صحت مند ہے، لیکن اسے کوئی بھی وہ بات یاد نہیں ہے جو اس نے پچھلے دنوں کیا ہے اپنے گھر والوں کے سامنے، اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ تو جب میری بیسٹ فرینڈ نے مجھے یہ بات بتائی تو میں بھی بہت زیادہ حیران ہو گئی، اور میں نے ان سے زیادہ تو نہیں پوچھا اس بارے میں، لیکن میں خوش ہوں کہ جو میری دوست ہے وہ بالکل صحت مند ہے، صحت یاب ہے۔ تو لسنرز، لوگوں کو اس طرح سے حسد نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جہاں رشتہ ہونا ہوتا ہے قسمت میں وہیں پر ہوتا ہے۔ جو رشتہ دار یہ امید لگا کر بیٹھتے ہیں کہ یہ ہمیں رشتہ ملے گا لیکن وہ کہیں اور ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی زندگی برباد کرنے پر تل جاؤ، آپ ان کی زندگی کو تباہی کی طرف لے جانا چاہو اور اس حسد اور غم و غصے میں آپ ان کی زندگی تباہ کر کر چھوڑ دو۔ یہ بہت زیادہ غلط بات ہوتی ہے، اور کسی پر کالا جادو کروانا یہ تو سب سے زیادہ ایک ناپسندیدہ بات ہے۔ اگر آپ پر کوئی اسی طرح کالا جادو کروائے تب آپ کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ اس چیز کی تکلیف کیا ہوتی ہے، وہ اذیت کیا ہوتی ہے جو ہر وقت اس انسان کو مل رہی ہوتی ہے جس کے اوپر کالا جادو ہوتا ہے، جس سے عجیب و غریب مخلوقات نظر آتی ہیں، جسے لوگ ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں جیسے وہ پتہ نہیں انسان نہیں ہے۔ تو میں ان لوگوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ حسد اور غم و غصے کے مارے آپ لوگ بالکل اس طرح مت کیا کریں، اور باقی جو میرے لسنرز ہیں وہ بھی اپنے گھر والوں کو ان چیزوں کی اویئرنیس دیا کریں، ان چیزوں کے بارے میں بتایا کریں، کیونکہ میری دوست کو ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے اس پوزیشن کے اندر، یعنی اس کالے جادو سے۔ وہ بہت جلدی باہر آ گئی کیونکہ ابھی شروعات تھی، اور ایسے ہی ہوتا ہے کہ اگر ہم لوگ جو کالا جادو یا جنات کے جو سمٹمز ہمیں نظر آتے ہیں پوزیشن کے، اگر ہم لوگ اسے وقت رہتے ہی کنٹرول کر لیں تو بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے، نہیں تو اگر تھوڑی سی بھی ہم سے دیر ہو جائے تو پھر بالکل بھی چیزیں ٹھیک نہیں ہو پاتی۔ تو بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف، شروع کرتے ہیں دوسری خوفناک کہانی۔ یہ خوفناک کہانی بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، کالے جادو سے، اور یہ خوفناک کہانی میرے ایک لسنر ہیں جنہوں نے مجھ سے شیئر کی، اور وہ اپنا نیم آن ایئر کروانا نہیں چاہتے۔ میرے لسنر بتاتے ہیں کہ میری شادی قریباً 10 سال پہلے ہوئی تھی، اور جب میری شادی ہوئی تو میں اور میری جو وائف تھے ہم لوگ بہت خوشی خوشی اپنی زندگی بسر کر رہے تھے، ہم لوگ بہت زیادہ خوش تھے اپنی نیو لائف میں، اور ہمارے جو گھر والے تھے وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی جو میری وائف کے گھر والے اور میرے گھر والے تھے، ہم سب بہت زیادہ مل جل کر رہتے تھے، کبھی ہمارے بیچ میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔ لیکن اچانک سے میں اپنی وائف پر بہت زیادہ غصہ کرنا شروع ہو گیا، نہ جانے کس بات پر، مجھے چھوٹی سے چھوٹی بات پر ان پر غصہ آ جایا کرتا تھا، جیسے اگر کھانے میں کوئی تھوڑا بہت مسئلہ ہو یا کوئی بھی چیز مجھے صحیح نہ لگے تو میں بہت زیادہ غصہ کرتا تھا، اور لڑائی جو تھی وہ ہماری اتنی زیادہ حد تک چلی جایا کرتی تھی کہ جو میری وائف تھیں وہ 2-3 دفعہ ناراض ہو کر اپنے گھر بھی چلی گئیں، اور بعد میں مجھے اس چیز کا احساس ہوتا تھا کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ تو کافی دفعہ میں انہیں منا کر لے کر آیا، کافی دفعہ میں نے ان سے معافی بھی مانگی، اور میں نے انہیں یہ بھی بتایا کہ مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آتی خود کہ میں اس طرح آپ کے ساتھ بدتمیزی اور اس طرح غصہ آپ پر کیسے کر لیتا ہوں، کیونکہ انہیں بھی پتہ تھا کہ میرا نیچر ایسا نہیں تھا، لیکن مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے اتنا غصہ کیوں آتا ہے۔ اس کے بعد جب میری وائف لاسٹ ٹائم گھر واپس آئیں، جب میں انہیں منا کر واپس لے کر آیا، میری امی واپس لے کر آئیں، تو میری امی نے ان کے گھر والوں کو اس چیز کی بالکل ایشورٹی کروائی کہ اب ایسا کچھ نہیں ہوگا، اور اگر ایسا کچھ ہوا تو میں اپنے بیٹے کی اچھے سے خبر لوں گی،
اور میں اسے واپس کبھی نہیں آنے دوں گی اپنی بہو کو، کیونکہ وہ بھی میری وائف سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی، اپنی بیٹیوں کی طرح رکھتی تھی۔ اس کے بعد حالات اور زیادہ برے ہو گئے، بہت زیادہ۔ میں بالکل چپ رہنا شروع ہو گیا، میرے جو گھر کے حالات تھے وہ بد سے بدتر ہونا شروع ہو گئے، اور میں ہر کسی سے لڑنا سٹارٹ ہو گیا۔ ہر کسی سے میں لڑائی کرتا تھا، غصہ کرتا تھا بنا کسی بات کے۔ اور جو میرے چھوٹے بہن بھائی تھے، میں ان پر بہت زیادہ غصہ کرنا شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے سبھی مجھ سے بہت زیادہ پریشان تھے۔ اور جو میری وائف تھیں، جب وہ مجھے سمجھانے کی کوشش کرتی تھیں تو میں انہیں کافی دفعہ ایسی باتیں کر دیا کرتا تھا، جس کے بعد مجھے بھی بہت زیادہ ریگریٹ ہوتا تھا اس بات کا کہ میں نے یہ کیا کہہ دیا اپنی وائف کو۔ میں انہیں یہ کہہ دیا کرتا تھا کہ اگر آپ کو میرے ساتھ نہیں رہنا تو مجھ سے طلاق لے لیں، میرے ساتھ نہ رہیں، آپ چھوڑ کر چلی جائیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو جو میری وائف تھیں، ان کو یہ بات بہت بری لگی جب میں نے انہیں 2-3 دفعہ لڑتے ہوئے یہی بات کہی، اور اس دفعہ ان کا جو صبر کا پیمانہ تھا وہ لبریز ہو گیا، اور وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئیں، اور وہاں سے انہوں نے مجھے خلا کا نوٹس بھیج دیا، اور اس طرح ہمارا ڈائیورس ہو گیا۔ جب ہمارا ڈائیورس ہو گیا، میں بہت زیادہ ڈپریشن میں چلا گیا۔ میں اسی طرح میری جو حالت تھی، اسی طرح میری بہت زیادہ بری کنڈیشن تھی جیسے ڈائیورس سے پہلے تھی۔ میں لڑتا تھا، میں غصہ کرتا تھا، میں بہت زیادہ، میری آنکھیں جو تھیں وہ بہت لال رہنا شروع ہو گئیں، ساری ساری رات مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میرے کمرے میں کوئی موجود ہوتا ہے جب میں سو رہا ہوتا ہوں، یا میں اپنے کمرے میں اکیلا ہوتا ہوں، اور جب بھی میں ادھر ادھر دیکھتا تھا تو مجھے ایسے لگتا تھا جیسے اندھیرے میں، یعنی جب میں اپنے روم میں لائٹ آف کرتا تھا تو تاریکی میں کچھ ہیولے ہیں، شیڈوز ہیں جو میرے ارد گرد گھومتے ہیں، جو مجھے ہر وقت کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا تھا، اور جب یہ چیز بہت زیادہ عجیب ہوتی گئی میرے لیے تو میں نے تب جا کر اپنی امی کو یہ بات بتائی، جو میں نے کبھی بھی نہیں بتائی تھی، نہ اپنی وائف کو، نہ امی کو، کسی کو بھی نہیں۔ میں نے امی کو یہ بات بتائی کہ جب سے میری شادی ہوئی ہے، اس کے قریباً 1-2 مہینے بعد ہی مجھے ایک عورت، ایک بہت ہی خوفناک عورت مجھے نظر آتی تھی، اور وہ مجھے یہ کہتی تھی کہ تم اپنی بیوی سے طلاق لو، اپنی بیوی کو طلاق دے دو، اپنی بیوی کو چھوڑ دو، نہیں تو تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ تو جب میں اس عورت کو دیکھتا تھا میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو جایا کرتا تھا، اور اس کے بعد مجھے اتنا غصہ آتا تھا۔ یہ جو بھی لڑائیوں کی وجہ ہے وہ وہی مخلوق ہے، وہی عورت ہے جو مجھے بار بار نظر آتی تھی، اور پہلے وہ مجھے اتنا زیادہ نظر نہیں آتی تھی، یعنی ہفتے میں 2 سے 3 دفعہ مجھے وہ نظر آ جایا کرتی تھی جب میں اکیلا ہوتا تھا، اور اس کا حلیہ بہت زیادہ خوفناک تھا۔ وہ جو بھی مخلوق تھی، اس کے بہت زیادہ لمبے بال تھے جو کہ اس کے پیروں تک آتے تھے، لیکن اس کے بال بہت زیادہ الجھے ہوئے تھے، بہت زیادہ ان بالوں میں ایسے لگتا تھا جیسے گرہیں بندھی ہوئی ہیں، اور اس کا جو چہرہ تھا وہ بہت زیادہ خوفناک، اس کے چہرے اور پورے جسم پر اس طرح بال تھے جیسے کسی بھالو کے یا کسی بندر کے پورے چہرے اور جسم پر بال ہوتے ہیں، اور اس کا جو چہرہ تھا وہ تو دیکھنے کے قابل تھا ہی نہیں۔ اس کے چہرے پر اتنی زیادہ پراسراریت اور اتنا خوفناک اس کا چہرہ تھا، وہ کوئی بندر نما یا کوئی ریچھ نما مجھے مخلوق لگتی تھی، اور وہ مجھے بہت زیادہ ڈرایا کرتی تھی، بہت زیادہ مجھے خوفزدہ کیا کرتی تھی، اور بار بار جب بھی وہ میرے سامنے آتی تھی وہ بس مجھے ایک ہی بات کہتی تھی کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، اپنی بیوی کو چھوڑ دو، اگر تم نے اسے نہ چھوڑا تو میں تمہارے گھر والوں کی اور تمہاری جان لے لوں گی۔ اسی وجہ سے اس کے بعد جب وہ مجھے یہ بات کہہ کر غائب ہوتی تھی تو اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ میں اس طرح غصہ بہت زیادہ کرتا تھا، اور جو بھی باتیں میں بولتا تھا وہ میں کیسے کر دیا کرتا تھا، میں خود سے وہ چیزیں نہیں کرتا تھا، میرے کنٹرول میں جو میرا مائنڈ تھا وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہوتا تھا۔ تو یہی وجہ تھی جو میرے ڈائیورس کی وجہ بنی، اور جب امی نے یہ ساری بات سنی تو امی نے، جو امی کی ایک بہت اچھی دوست تھیں، وہ ہمارے فیملی فرینڈ تھیں اور بہت زیادہ ہمارا آنا جانا تھا، تو جب میری امی نے اپنی دوست سے یہ بات شیئر کی
وہ بہت زیادہ نیک خاتون تھیں اور ان چیزوں کا بہت زیادہ علم وہ رکھتی تھیں، لوگوں کی بھی بہت زیادہ وہ ہیلپ کیا کرتی تھیں۔ انہی معاملات میں لوگ ان سے دم کروانے آیا کرتے تھے، لوگ ان سے ہیلپ لینے آیا کرتے تھے۔ تو جب امی نے ان سے یہ بات شیئر کی، انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اگلے دن بتاؤں گی کہ یہ کیا معاملات ہیں۔ انہوں نے مجھ سے بھی بات کی، انہوں نے مجھے بیٹھ کر کچھ دیر تک بہت زیادہ غور سے دیکھا، جیسے وہ مجھے آبزرو کر رہی ہیں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں یا مجھے کس چیز سے ڈر لگتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اگلے دن یہ بتایا کہ جب سے میری شادی ہوئی ہے تب سے کسی نے، یعنی میرے کسی جاننے والے نے جو ہمارے قریبی ہیں، ان لوگوں نے مجھ پر اور میری وائف پر بلیک میجک کروایا تھا، اور بلیک میجک کروا کے اس مخلوق کو، اس چڑیل کو میرے اوپر مسلط کروایا، جو مجھے بار بار یہ کہتی تھی کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ کیونکہ وہ جو بھی تھے انہوں نے نہ ہمیں صحیح طرح مینشن کیا کہ وہ کون تھے اور ان کا نیم کیا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ جو بھی ہیں انہوں نے حسد کے مارے، انہوں نے جلن میں، کیونکہ تمہاری شادی اس سے ہو گئی تو انہوں نے جلن میں یہ کالا جادو تم لوگوں پر کروایا تاکہ تمہاری لڑائیاں ہوں، تم بہت زیادہ ایک دوسرے سے لڑو اور ایک دن تم اسے طلاق دے دو۔ تم لوگوں کو الگ کروانے کے لیے ان لوگوں نے کالا جادو کروا کے تم پر اس مخلوق کو بھیجا جو تمہیں ڈراتی ہے، جو تمہیں تنگ کرتی ہے بہت زیادہ، اور یہی وجہ ہے کہ تم اپنی بیوی سے اتنا لڑتے تھے اور تمہارا ڈائیورس ہو گیا۔ جب ہم لوگوں نے یہ بات سنی کہ کوئی ہمارا رشتہ دار، کیونکہ ہماری کسی سے کبھی بھی کوئی پرسنل گرج نہیں تھا کسی کے ساتھ بھی ہمارا، تو جو بھی ہمارے رشتہ دار تھے ہم ان سے بہت اچھے سے تعلقات رکھتے تھے، تو ہمیں بالکل یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہمارا کوئی رشتہ دار اس طرح ہمارے ساتھ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ وہ شہر چھوڑ کر، وہ گھر چھوڑ کر ہم کسی اور شہر میں شفٹ ہو گئے، کیونکہ جہاں پر ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں رہتا تھا، کیونکہ دوبارہ سے میری امی جو تھیں وہ میری شادی کروانا چاہتی تھیں، اور اسی وجہ سے میری امی بہت زیادہ میرے لیے پریشان تھی کہ دوبارہ ایسا کوئی واقعہ نہ ہو جائے۔ اسی لیے ہم اپنا گھر چھوڑ کر مجبوراً اپنا شہر چھوڑ کر ہم دوسرے شہر میں شفٹ ہو گئے، اور جب ہم لوگ دوسرے شہر میں شفٹ ہوئے وہاں پر کوئی رشتہ دار نہیں تھا، پھر وہاں پر امی نے میرے لیے رشتہ دیکھنا شروع کیا، اور جو امی کی وہ فرینڈ تھیں جنہوں نے ہمیں ان معاملات کے بارے میں بتایا تھا، ان سے بھی امی رابطے میں رہتی تھیں، اور امی نے پھر ایک بہت ہی اچھا رشتہ میرے لیے ڈھونڈا اور ان سے میری شادی ہو گئی، جو اب میری وائف ہیں۔ اور اب میری لائف میں کبھی بھی مجھے دوبارہ وہ جو عورت ہے وہ مجھے کبھی نظر نہیں آئی۔ ہاں کبھی کبھی مجھے اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ میں کمرے میں جب اکیلا ہوتا ہوں تو کوئی نہ کوئی میرے پاس موجود رہتا ہے، مجھے کبھی ایسے لگتا ہے جیسے میرے بیڈ کے کارنر پہ کوئی کھڑا ہوا ہے، لیکن جب میں غور سے دیکھتا ہوں تو وہاں کچھ نہیں ہوتا۔ کبھی ایسے لگتا ہے جیسے میرے وارڈروب کے ساتھ کوئی کھڑا ہوا ہے، یا وہاں کوئی بیٹھا ہوا ہے کونے میں اندھیرے میں، کوئی شیڈو ہے، لیکن وہاں کچھ نہیں ہوتا جب میں غور سے دیکھتا ہوں۔ تو اب میرے ساتھ ایسے واقعات اور وہ جو عورت ہے، وہ مخلوق مجھے دوبارہ کبھی نظر نہیں آئی جب سے میرا ڈائیورس ہوا۔ تو یہ خوفناک کہانی تھی اور ایک واقعہ تھا جو میرے ساتھ پیش آیا۔ تھینک یو سو مچ آپ کا یہ خوفناک کہانی شیئر کرنے کے لیے۔ تو لسنرز، آج کی جو یہ دو خوفناک کہانیاں تھیں یہ بلیک میجک کے ریلیٹڈ تھیں اور حسد اور جلن کے ریلیٹڈ تھیں، کہ لوگ دشمنی میں کتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ کسی اور کی زندگی کا بھی نہیں سوچتے۔ لسنرز، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانیاں کیسی لگیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں نیچے کامنٹ باکس میں، اور میرے ای میل آئی ڈی پر جو آپ لوگوں کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ میں پھر حاضر ہوں گی کچھ اور خوفناک کہانیوں کے ساتھ، تب تک کے لیے اسٹے ٹیونڈ۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔